ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے، میرے سینے کے اندر یہ جذبہ موجزن ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، اللہ کی راہ میں جہاد کروں. تو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی سے، میرے صحابی بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ باپ تو زندہ نہیں لیکن ماں زندہ ہے، ماں زندہ ہے. میرے آقا نے فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر، تجھے جہاد کا ثواب ملے گا، تجھے جہاد کا ثواب ملے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں، قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد جو حقوق العباد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں اسی آیت کے اندر آگے فرما رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. ان کا حق کیا ہے، والدین کا حق کیا ہے کہ والدین کو تم اف بھی نہ کہو. اف چاہے جائے کہ ہم ماریں پیٹیں گالی دیں، اف بھی کہنا ماں باپ کے لیے اللہ رب العزت نے ان کا حق بیان کیا ہے. یہ حق بیان کرنے والا کون ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. اللہ فرماتا ہے خبردار کوئی والدین کو اوف بھی نہ کہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اور پھر دوسرا حق بیان کیا جا رہا ہے کہ خبردار کوئی ان کو جھڑکے، ان کو جھڑکی دینا بھی منع ہے. اور پھر وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور جب بھی آپ ان سے بات کریں تو قول کریم کے ساتھ. قول کریم کیا ہے؟ یہ تفسیر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقَوْلًا كَرِيمًا. قولاً کریماً کی جو تفسیر حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ حضرت سعید بن مسیب کون ہیں؟ یہ تابعی ہیں. تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے صحابی کی زیارت کی ہو. جس نے صحابی کی زیارت کی ہو اسے تابعی کہتے ہیں. اور سعید بن مسیب کون ہیں؟ یہ وہ ہستی ہیں، واقعہ حرہ جب ہوا، واقعہ حرہ کیا ہے؟ یزید نے جب مدینہ المنورہ میں حملہ کیا اور مسجد نبوی کو اس نے گھوڑوں کا استبل بنایا، مسجد نبوی کے اندر اس نے گھوڑوں کو باندھ دیا یزید نے، اور نماز کے لیے مسجد نبوی کو بند کر دیا. اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں. تاریخ کی ساری کتابوں کے اندر جتنی بھی معتبر کتابیں اس کے اندر یہ واقعہ حرہ موجود ہے، اس نام کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے. اس نے مسجد نبوی کو نمازیوں کے لیے بند کر دیا، مدینہ المنورہ کے باشیوں کو ان پر قتل و غارت ظلم دانا جائز قرار دے دیا، وہاں کی عورتوں کو حلال قرار دے دیا. یہ سارے واقعہ حرہ ہے. اور مسجد نبوی بند کر کے اپنے لشکر کے جو اس کے گھوڑے تھے ان گھوڑوں کو مسجد نبوی کے اندر اس نے باندھنا شروع کر دیا. تو حضرت سعید بن مسیب یہ وہ تابعی ہیں. آپ کی عادت کیا تھی کہ آپ ہر وقت مسجد کے اندر رہتے تھے، مسجد کے اندر رہتے تھے، عام حالت میں بھی مسجد کے اندر رہتے، باہر نہ جاتے. لیکن جب اس نے یزید نے یہ گھوڑے باندھنے شروع کر دیے، اپنے جانور مسجد کے اندر باندھنے شروع کر دیے اور جو شخص بھی ملتا اسے قتل کر دیتا، تو حضرت سعید بن مسیب انہوں نے دیوانوں جیسا روپ بنا لیا. اپنے بال بکھیر لیے، پرانے کپڑے تھے تھوڑے پھاڑ لیے اور ہر وقت مسجد نبوی کے اندر رہتے. آپ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بھی اذان کا وقت آتا، اذان کا وقت ہوتا، نماز کا وقت ہوتا، میں کیا دیکھتا کہ روزہ اطہر سے نبی پاک کی قبر سے اذان کی آواز آتی اور میں قبر کے ساتھ کھڑے ہو کر نبی پاک کے ساتھ نماز ادا کرتا.
اور یہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی نماز کا وقت آتا، یہ نہیں کہ ایک نماز کی بات کر رہا ہوں، جب بھی نماز کا وقت آتا میں گنبد خضرا سے نبی پاک کی قبر انور سے اذان کی آواز سنتا اور ساتھ کھڑے ہو کر ہر نماز کو ادا کرتا. یہ وہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں قولن کریمن کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت نے والدین کے لیے قولن کریمن کا معنی لکھا ہے وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے اور اس کی آواز اپنے آقا مولا کی آواز پر بلند نہیں ہوتی، اسی طرح جب بھی بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرے، اپنے والدین کے ساتھ کلام کرے تو اس کی آواز ایسی ہونی چاہیے جس طرح غلام اپنے آقا کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. یہ تفسیر کوئی عام بندہ نہیں کر رہا، یہ قرآن پاک قل لہما اف اور قولا کریما ولا تنہرہما، اس کی تفسیر حضرت سعید بن مسیب کر رہے ہیں کہ قولا کریما اپنے باپ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ جب بھی گفتگو کرنی ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ قول کریم کا انداز ہونا چاہیے. قول کریم کیا ہے؟ جس طرح غلام اپنے آقا کے ساتھ بات کرتا ہے کہ اس کی آواز بلند نہیں ہوتی، اسی طرح اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح گفتگو کرے. یہ اللہ رب العزت حقوق بیان کر رہے ہیں. ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکی نہیں دینی، ان کو جھڑکی نہیں دینی. اکثر کیا ہوتا ہے، حضرت مولانا روم اس پر بڑی باتیں کرتے ہیں، انشاءاللہ ایک دو باتیں کرتا ہوں. ماں باپ کو جھڑکی نہیں دینی، درست کلامی نہیں کرنی، سخت رویہ اختیار نہیں کرنا. جب بھی بات کرنی ہے قول کریم کے ساتھ بات کرنی ہے. آپ حضرت مولانا روم مسبادہ قیوم ایک مثال یہاں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص جوان ہوا تو اس کی والدہ بوڑھی ہو گئی. اتفاق سے ایک دن وہ بیٹا اور اس کی والدہ دونوں اپنے گھر کے سین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. والدہ ضعیف ہے، کمزور ہے، نحیف ہے، بوڑھی ہے، اور بیٹا جوان ہے. ماں اور بیٹا دونوں سین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. درخت پر آ کر ایک پرندہ بیٹھتا ہے، ایک جانور بیٹھتا ہے. تو ماں سوال کرتی ہے بیٹا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے ماں سے، ماں یہ پرندہ ہے، طوطا ہے، چڑیا جو بھی ہے. ماں پھر تھوڑی دیر بعد سوال کرتی ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ بچوں کی اور بوڑھے لوگوں کی عادت ایک جیسی ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو بوڑھے دور کے اندر، اس ذوق کے دور کے اندر اس کی وہی عادات ہوتی ہیں جو اس کی بچپن کے اندر آتی ہوتی ہیں. تو اب ماں نے دوبارہ سوال کیا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ماں یہ پرندہ ہے، طوطا ہے. ماں نے پھر سوال کیا تھوڑی دیر کے بعد بیٹا یہ کیا ہے؟ اب لہجہ ذرا تھوڑا سخت ہے، کرخت ہے لہجہ. دو بار کہہ چکا ہوں یہ پرندہ ہے، طوطا ہے، چڑیا ہے. تھوڑی دیر گزری تو ماں نے دیکھا کہ بیٹا تھوڑا مزاجن سخت ہو گیا ہے، محسوس کر رہا ہے. پھر ماں نے سوال کیا بیٹا یہ کیا ہے؟ مولانا روم اس بات کو لکھ کر ہمارے لیے سبق بیان کر رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، کس طرح کی گفتگو کرنی ہے. جب تیسری اور چوتھی مرتبہ وہ سوال کرتی ہے بیٹا سختی کے ساتھ جواب دیتا ہے، تاکہ ماں 6-7 مرتبہ ایک ہی سوال کو دہراتی ہے.
جب 7ویں مرتبہ سوال کو دہراتی ہے تو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، کیا تو نے یہ دماغ چاٹ رہی ہو، سر کھا رہی ہو؟ ایک بار جواب دے دیا ہے کہ تمہارا دماغ کام نہیں کرتا، تمہارے کان کام نہیں کرتا، سنائی نہیں دیتا، کہہ چکا ہوں، پرندہ ہے، جانور ہے، طوطا ہے، چڑیا ہے، بار بار یہی سوال، بار بار یہی سوال۔ جب بیٹا غصے سے بولتا ہے تو ماں انتہائی دھیمے لہجے میں کہتی ہے، بیٹا جا اندر، صندوق کے اندر جا، بکسے کے اندر ایک کاپی پڑی ہے، اس کاپی کو اٹھا کے لا۔ وہ بیٹا اندر جاتا ہے اور جا کر وہ بکسا کھولتا ہے، صندوق کھولتا ہے، اس سے کاپی نکالتا ہے، کاپی نکال کر ماں کے پاس لاتا ہے، ماں کو دیتا، ماں کھول کے کہتی ہے، بیٹا یہ دیکھ کیا ہے؟ اس کے کاپی کے اوپر، کاغذ کے اوپر ایک جانور کی، پرندے کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ تو ماں کہتی ہے، یاد کر اس وقت کو، اس کاپی کو یاد کر، دیکھ تیری کاپی ہے، جب تو بچہ تھا، چھوٹا تھا، میں نے صرف 6 یا 7 مرتبہ تو سے سوال کیا ہے اور تو ناراض ہو گیا ہے، غصے میں آ گیا ہے، اور دیکھ یہ اس کو یاد کر، تو نے اپنے بچپن میں مجھ سے 70 بار سوال کیا تھا اور ہر بار تیری ماں نے تیرا سر چوم کر تجھے جواب دیا تھا۔ جب ماں باپ سوال کرتے ہیں، اب دیکھتے ہیں ماں باپ سوال کرتے ہیں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے بچپن کے دور میں ماں باپ سے سوال کرتے ہیں اور ماں باپ کس انداز میں جواب دیتے ہیں۔ ہر وقت جو جواب دیتے ہیں، اگر 100 بار بھی ہم سوال کرتے ہیں اپنے والدین سے تو 100 بار ماں باپ ہمارے سر کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور پھر محبت کے انداز میں کہتے ہیں، کبھی اکتاتے نہیں، غصے نہیں ہوتے کہ تجھے 50 مرتبہ کہہ دیا ہے، 100 مرتبہ کہہ دیا ہے، یہ پرندہ ہے، جانور ہے، یہ صورت ہے، یہ مورت ہے، کبھی نہیں کہتے۔ اگر بچہ 100 بار سوال کرتا ہے تو ماں 100 بار محبت کے ساتھ اس کا جواب دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو بچپن میں تھا، چھوٹی عمر تھی، تو بار بار سوال کرتا ہے، تیری ماں جواب دیتی ہے، اور جب تیری باری آتی ہے تو ماں چند سوال کرتی ہے اور تو اکتا جاتا ہے، اپنے ماں کے احسانوں کو بھول چکا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ہماری پرورش ماں باپ کے ذمہ ہوتی ہے، ہم کمانے کے قابل نہیں ہوتے، اپنا پیٹ بھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اپنی پرورش نشو و نما کا ہمارے پاس سامان نہیں ہوتا، تو ماں باپ یہ ہماری پرورش کرتے ہیں، ہماری نشو و نما کرتے ہیں، ہمارے لیے خوراک مہیا کرتے ہیں، اور جب بھی ماں باپ خوراک دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، پرورش کا اہتمام کرتے ہیں تو ماں باپ ساتھ دعا دیتے ہیں۔ کیا دعا دیتے ہیں؟ جب بچے کی خدمت کرتے ہیں، بچے کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں تو ماں باپ دعا کہتے ہیں، بیٹا جا، اللہ تیری زندگی لمبی کرے، تیری عمر لمبی کرے۔ ہوتی ہے دعا یہ؟ جو بھی ماں باپ ہیں جانتے ہیں، ان کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، ان کی زبان پر یہ لفظ ہوتے ہیں، دماغ کے اندر یہ خیال موجود ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے بچے کے ساتھ پرورش کا معاملہ کرتے ہیں، خوراک کا معاملہ کرتے ہیں، اس کی نشو و نما کا معاملہ کرتے ہیں، خوراک دیتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں اللہ تیری لمبی عمر کرے، تیری حیات لمبی کرے، تیری زندگی کو لمبا کرے، تیری صحت کو اچھا رکھے۔ لیکن انسان جب بڑا ہو جاتا ہے، ماں باپ اس کے محتاج ہو جاتے ہیں، خود وہ کما نہیں سکتے، تو اب اولاد کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ بوڑھے والدین کے لیے ان کا کیا رویہ ہوتا ہے کہ خوراک دیتے ہیں اور دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کب یہ مرے گا، کب اس سے جان چھوٹے گی۔ آپ فرماتے ہیں تو اپنا رویہ بھی دیکھ اور اپنی ماں کا رویہ بھی دیکھ، جب وہ تجھے کھلاتی تھی تو معذور تھا، محتاج تھا، وہ تجھے دوائیں دیتی تھی، اور ایک تو ہے کہ جب وہ معذور ہو گئے ہیں، محتاج ہو گئے ہیں، تو اب تو کیا دوائیں دیتا ہے؟ اس کے مرنے کی آرزو کرتا ہے، اس کے مرنے کی آرزو کرتا ہے۔ جب بھی تو کال کرے، آپ فرماتے جب بھی تو کال کرے تو کال کریم کرے، اور جب بھی بات کرے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار ان کو جھڑکی نہ دو، بلکہ اگر 1000 بار بھی تجھ سے سوال کریں تو 1000 بار کال کریم کے ساتھ محبت بھرے انداز میں ان سے گفتگو کرو۔